تو وہ غور کرا تو جو سیندی کے جھاڑ پر جو پھل ہوتا ہے وہ پھل کو جو ہے نا انہیں نوش کرتا تھا روزانہ. تو وہ سیندی مکروہ ہے، کمال عارف کے لیے، کمال متقی کے لیے، صالحین کے لیے، مرید کے لیے مکروہ ہے. فوراً وہ شخص جو ہے نا ترک کر دیا. اس کے بعد بولے کیا ہوا، پیٹ میں درد؟ بولے نہیں صاحب میں وہ پھل کھانا ترک کر دیا، اب پیٹ کا درد مجھے نہیں ہوا. تو اندازہ لگائیے کیا باطنی صلاحیت ہے میرے آقا امام جعفر صادق سرکار کی. ہر شخص کا خواب اس کے علم کے، اس کے روحانی فیض کے مطابق دیتے تھے. اور کون ہے امام جعفر صادق معلوم ہے آپ کو؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس زمانے کے جو ہے نا پورے اکابر ائمہ اور مشائخین کے صدر تھے. صدر شیوخ کا جو ہے نا آپ کو جو ہے نا تمخہ تھا. اس زمانے میں بادشاہ کو ایسی جلن ہوئی امام جعفر صادق سے کہ انہیں بولا میرے سلطنت کے لوگ اور سپاہی اتنے نہیں ہیں جتنے ان کے مریدین ہیں. تو منصوبہ بنایا کہ جعفر صادق جب تک بقید حیات رہے اس ملک میں جو ہے نا میری میجورٹی جو ہے نا نہیں بڑھ سکتی. کیا کرے؟ وزراء سے مشورہ کر کے بولا حضرت کو طلب کریں گے جیسا میں اپنی جو ہے نا تاج نکال کے تخت پر رکھ دوں گا، میں حضرت سے بات کرتے وقت اور دو شخص کو سپاہیوں کو بلا تم جو ہے نا حضرت پہ حملہ کر دینا، سر الگ کر دینا. نعوذ باللہ من ذالک، 1000 بار استغفر اللہ. ابھی میرے آقا امام جعفر صادق کو جو ہے نا دعوت دیا کہ سرکار میں جو ہے نا آپ کی خاکدوزی کا جو ہے نا عرض مند ہوں، آپ آئیے. سرکار بارہا منع کرنے کے بعد نے بھی سپاہیوں کی بھیجا بڑی عزت کے ساتھ. حضرت کے جو ہے نا ایک کمینے کے جو ہے نا بارگاہ میں بادشاہ کے جو ہے نا حضرت کو لائے. جیسا سرکار اس کے محل میں قدم رنج ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گیا. خود بادشاہ تھا نا، کئی کوڑا اور ایسا ہکا بکا ہوگا، ہوش پاکتا ہوگا، دھرور کانپ رہا. ٹوپی اترنا تو دور، انہیں کانپ رہا. بھاگتے جاتے سرکار کے قدموں میں گر گیا. بولے سرکار کچھ خدمت ہو تو مجھے عرض کرو. سپاہیوں کے سامنے تو بولا ٹوپی نکال کے رکھتا ہوں، حضرت پہ حملہ کرنا کام کرنا. اب دیکھے تو سرکار کو جو ہی دیکھا قدموں پہ گر گیا. بولا کچھ خدمت ہو تو بولو. حضرت بولے خبردار آئندہ مجھے بلانے کی ضرورت نہیں کرنی، یہی تیری خدمت، ورنہ تیری سلطنت جو ہے ناہموار کر دوں گا. جیسا آپ کی مرضی. سرکار کو واپس بھیج دیا. آ کے واپس طاقت پہ بیٹھا. وزراء بولے سرکار کیا تو بھی جہاں پناہ آپ تو بولے کہ میں حضرت کو جو ہے نا باتوں میں لگائے رکھوں گا، ٹوپی اتار کے رکھوں گا، اشارہ ملتے ہی تم نے حملہ کر دینا. ارے میاں کیا بتاؤں، جو ہی سرکار امام جعفر صادق بادشاہ کے جو محل میں داخل ہوئے کہ دو بڑے بڑے اونٹ اتنا منہ کھولے ہوئے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کا جو ہے نا منہ کا مسافت ہے، اور میرے کو تخت کے ساتھ نگلنے کے لیے تیار ہے. یہ کیفیت میں حضرت کے پیچھے دیکھا. دونوں اونٹ دو طرف ہیں ان کے. اب میں ان سے جو ہے نا کیا بے عزتی کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایک سیکنڈ بھی بے عزتی کرتا تو وہ اونٹ میرے تخت کے ساتھ مجھے نگل جاتے تھے. تو امام جعفر صادق فرزند رسول ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اولاد ہے. چھٹویں یا پانچویں جو ہے نا پشت حسین علیہ السلام آپ کے آبا و اجداد ہوتے ہیں، آل نبی ہے. تو امام جعفر صادق کا جو ہے نا بڑا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے. اس زمانے کے بڑے اکابر مفسر حضرت سلیمان نامی ایک بزرگ فرماتے ہیں یا فرزند رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ نے فرمایا تو پورے علماء میں جو ہے نا مشہور و معروف ہے، علم ظاہر کے ڈنکے پیٹ رہا ہے، میں جو ہے نا مشائخ میں میں تیرے کو کیا نصیحت کروں؟ تو بولے نہیں سرکار آپ فرزند رسول ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کچھ نصیحت حاصل کروں، اس پہ عمل کروں. میرے آقا امام جعفر صادق نے فرمایا تو اللہ سے ایسے جڑ جا جیسے جڑنے کا حق ہے. آپ کی یہ کی نصیحت تمام علم کے جو ہے نا ایک کوزے میں کلیہ میں ڈال کے دے دیا سرکار. تو اللہ سے ایسے جڑ جا جیسے جڑنے کا حق ہے، اور تو مخلوق سے ایسے جڑ جا جیسے ٹوٹنے کا حق ہے. وہ شخص جو ہے نا عالم جو ہے نا آپ کے صحبت سے چلا. تو میرے آقا امام جعفر صادق کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ خواب کی تعبیر پوچھنے ہیں. بات یہاں سے نکلی تھی، بات دوسری طرف چلے گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو حیبت ہو رہی کہ سرکار کے سامنے یہ خواب بیان کروں تو کروں کیسے؟ پہلے تو سرکار بولیں گے کمی نے یہ خواب دیکھا، ہاں برہم ہو جائیں گے کہ خوابش کچھ ایسا ہے. اور میرا بولتا ہوں جتنے لوگ جو ہے نا وہاں پہ مجمع میں جمع ہے وہ لوگ میں گناہگار سمجھیں گے. کس کیفیت سے یہ خواب بیان کروں
کہ حضور کی مزار اقدس کو میں سبل سے کھود رہا ہوں. یہ خواب ان کے اسکول کے زمانے کے مدرسے کے زمانے کے دوست کو پکڑے آپ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان اپنے دوست کو بولے بھائی میری ایک مدد کر, میں ایسا خواب دیکھا, میرے کو حجاب اور حیبت ہو رہی ہے خواب حضرت کے سامنے پیش کرنے کی, تو یہ کر, یہ خواب کیوں دیکھا بلکہ اس کی تعبیر معلوم کر. تو آپ کا جو ہے نا جگری دوست تھا, انہیں بولا ٹھیک ہے. انہیں آ کے بولا حضرت میرا بھی جو ہے نا خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہے, اجازت ہو بیٹھو. بولے بیٹھ. حضرت کے سامنے بیٹھا, بولتے تعبیر کیا ہے. بولے حضرت میں یہ خواب دیکھا, بولے حضور کے مزار اقدس کو سبل سے کھود رہا ہوں. سرکار مسکرا, کیا سمجھا اللہ, سرکار مسکرا کے بولے خیر, ایک دم وہ یہ بھی نہیں بولے جھوٹا ہے جھوٹ پر وہ بھی نہیں بولے, مسکرا کے سرکار بولے خیر خیر, یہ خواب جس کسی نے بھی دیکھا ہے کیا انداز صالحین کا نا سامنے والے کو تکلیف اور اس کو معلوم بھی ہو جانا یہ خواب اس کا نہیں, حضرت پہچان لی. میرے آقا جعفر صادق فرماتے خیر, یہ خواب جس کسی نے بھی دیکھا ہو آگے چل کے دین متین کی, میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جو ہے نا دین کے مسائل کو حل کریں گا, میرے آقا کی حدیثوں کی جو ہے نا وضاحت کریں گا, دین کا بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ اس سے لیں گا, یہ اس کی تعبیر کی.